شیطان بہت بڑا عالم ہے، اس نے اس قدر زیادہ اللہ کی عبادت کی ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا ہے کہ اس کو اپنی عبادت کا غرور ہونے لگا تھا۔ جب غرور ہوا تو مردود ہو گیا۔ عبادت کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، لیکن عبادت پہ کبھی بھی غرور نہ کرنا۔ دیکھیے اللہ کا پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اپنے بیٹے کو اپنے آپ سے دور کیا ہے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب کچھ کرنے کے بعد اپنی زبان پہ کوئی اپنی بڑائی نہیں آئی، اپنی تعریف نہیں کی، میں نے کیا میں نے کیا۔ جیسے آج اکثر ہمارے معاشرے میں یہ سننے کو ملتا ہے، کوئی اچھا کام، کوئی نیکی کا کام، کسی کے ساتھ تعاون ہو جائے، یہ میں نے کیا جی، حضرت صاحب نے کیا، یہ فلاں صاحب نے کیا، اور میں نہ ہوتا یہ کام کہاں ہونا تھا، یہ جملے ہوتے ہیں۔ نیکی کرنے کے بعد ہم اپنی زبان سے یہی دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ تو میری برکت ہے، آج میں نہ ہوتا تو یہ تباہ و برباد ہو جاتا، میں نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا ہے۔ ہم لوگوں کو ایسے رسوا کرتے ہیں، پہلے مدد بھی کر دی، بعد میں ان کو رسوا بھی کر دی۔ نیکی کر دریا میں ڈال۔ اگر نیکی کرنی ہے، کسی کے ساتھ احسان کرنا ہے، کسی کا بھلا کرنا ہے، تو نیکی کرنے کے بعد بھول جا کہ میں نے یہ نیکی بھی کی تھی، ضائع نہ کر بیٹھنا۔ اور جب شیطان کو پکڑا، شیطان نے یہ پوچھا اتقرأ آیت الکرسی من سورۃ البقرہ، قال نعم، ہم پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، شیطان کہتا ہے اذا قرأتها غدوة، جب تو اس کو صبح پڑھتا ہے، اجرت منا حتی تمسی، تو شام تک ہم سے بچا لیا جاتا ہے، ہم تیرے قریب نہیں آ سکتے۔ وَإِذَا قَرَأْتَهَا حِينَ تُمْسِيَ اجرت منا حتی تصبح، جب شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں چلے جاتا ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ سارے قصے کو بیان کرنے لگا، تو اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے بیان کرتے ہیں صدق الخبیث، صدق الخبیث، ہے تو وہ خبیث ہے، جھوٹا ہے، لیکن سچ بول کے چلا گیا۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت، اس کی عظمت ہے۔ ہر نماز کے بعد ضرور اس کو پڑھیے، اگر نہیں یاد تو یاد کیجئے، صحیح تلفظ کے ساتھ، معنی مفہوم کو جانتے ہوئے اس کو ہر نماز کے بعد پڑھیے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو ذکر آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ وہ بیان کرتے ہیں آمنانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دبر کل صلاۃ بالمعوذات، اللہ کے پیغمبر نے مجھے ہر نماز کے بعد معوذات آخری کل پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور بعض احادیث میں سورہ کافرون بھی آتا ہے، اور بعض احادیث میں صرف آخری 2 کل کا تذکرہ، لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ آخری 3 کل ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ، صبح و شام 3 مرتبہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں اذا اشتقا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتقا کان یقرأ علی نفسہ بالمعوذات، اللہ کے پیغمبر کو جب بھی بخار ہوتا، جب بھی آپ بیمار ہوتے تو آپ اس کا علاج صرف معوذات کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ حصار ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے امت محمدیہ پہ وہ انعام ہے کہ ان کے ذریعے انسان اپنے آپ کو ہر شر سے بچا لیتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی پہ جادو ہو جائے، ہمارے محبوب پیغمبر پہ ایک لعین شیطان نے، یہودی نے جادو کر دیا، تو اس جادو کے توڑ کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی تھی، معوذات صورتیں نازل فرمائی تھی۔ تو اماں جی فرماتی ہیں جب بھی آپ کو بخار ہوتا،
آپ بیمار ہوتے، آپ اپنے جسم میں تکلیف محسوس کرتے تو آپ معوذات پڑھا کرتے، اور جب آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی، جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، جب آپ کے اندر اتنی سکت بھی نہیں رہی کہ آپ معوذات کے ذریعے اپنے اوپر دم کریں، تو فرماتی ہیں پھر میں دم آپ کی دست مبارک کو پکڑ کے دم کر کے آپ کے جسم پہ پھیرا کرتی۔ یہ معوذات کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں لے جائیے، اپنے اوپر بھی دم کریں، اپنے بچوں کے اوپر دم کریں۔ اکثر بچے بیماری میں اس وجہ سے مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کو کسی نے بھی اس کو کسی وقت بھی اللہ کی پناہ میں نہیں دیا جاتا۔ معوذات پڑھیے، ان کو دم کیجئے، شیطان کے شر سے بچائیے، ان کو نظر لگ جائے، جادو ہو جائے، جب بھی پریشانی آ جائے، جسم میں کوئی بیماری آنے لگے، تو سب سے پہلے جو آپ کے ذہن میں علاج آئے وہ معوذات آنا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمیں یقین اس بات کا دیا گیا ہے، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات ہمارے سامنے پریکٹیکل واضح کر دی گئی ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھیے، اس اعتماد کے ساتھ پڑھیے کہ آپ معوذات پڑھیں، ادھر سے شفا آ جائے۔ ہماری یقین میں کمی ہے، ہمارے ایمان میں کمزوری ہے۔ اپنے اندر یقین پیدا کیجئے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ویسا ایمان عطا فرما جو تو نے اپنے محبوب پیغمبر کے صحابہ کو عطا فرمایا۔ وما علیہ الا البلاغ۔